اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصفافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین واللہ جعل لکم من بیوتکم۔ مختلف نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں بھی کچھ ایسی نعمتوں کا بیان ہے کہ جن سے انسان رہنے سہنے میں فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔ واللہ جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے بنائی تمہارے لیے، اللہ وہ ذات ہے کہ جعل لکم، اس نے بنائی تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکنن، رہنے کی جگہ۔ اس نے بنائی تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ، یعنی رہنے کے لیے گھر دیے اللہ نے۔ اور ایک دوسرا ترجمہ سکنن کا سکون سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر سکون کی جگہ، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے، جلود جلد، کھال، بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، یہاں خیمے مراد ہیں۔ وہ جانوروں کی کھال سے خیمے بنتے تھے، یہ بھی جو ہے نا وہ رہنے سہنے کی چیز تھی۔ تو بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، خیمے، تستخفونہا، کہ تم ہلکا سمجھتے ہو انہیں، یعنی اٹھانے میں، استعمال کرنے میں، لانے لے جانے میں تم ہلکا سمجھتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، سفر کے دن، و یوم اقامتکم، اور رہنے کے دن، یعنی سفر کے علاوہ عام رہن سہن کے دنوں میں بھی کئی لوگ مستقل خیمہ استعمال کرتے تھے جیسے آج کل کرتے ہیں۔ ومن اصفافہا، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے بنایا من اصفافہا، جانوروں کی اون سے، جانوروں کی اون، کھال اور چیز ہے، اون، جیسے بھیڑ کے بال ہوتے ہیں اس کو اون کہتے ہیں۔ ومن اصفافہا، اور ان جانوروں کی اون سے، واوبارہا، اور اونٹوں کے بالوں سے، واشعارہا، اور دوسرے بالوں سے، یعنی جیسے بکری کے بال ہو گئے، دوسرے بالوں سے، اساساً، نفع کی چیز، اساساً، نفع کی چیز، یعنی اس نے جانوروں کی اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور باقی بکری وغیرہ کے بالوں سے اساساً نفع کی چیز بنا دیا، سمجھ آئے، نفع کا سامان بنا دیا۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ایک مدت تک، اور نفع ایک مدت تک، یعنی ان چیزوں سے ایک مدت تک تم کیا حاصل کرتے ہو؟ نفع حاصل کرتے رہتے ہو۔ آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ یہ کچھ نعمتوں کا ذکر ہے کہ نمبر ایک، اللہ نے تمہارا رہنا سہنا ایسا نہیں بنایا کہ جیسے جانوروں کا ہوتا ہے، پرندوں کا ہوتا ہے، حیوانات کا ہوتا ہے، بلکہ مستقل تمہیں کیا دیے ہیں؟ گھر دیے ہیں۔ انسان کے رہن سہن جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ یہ گھر بنا کے رہتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو گھر بھی ایسے کہ جن میں آدمی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، یعنی آدمی آرام کرتا ہے، جسم کی تھکاوٹ دور کرتا ہے، سمجھ آ رہی، اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل جلالہ نے چوپاؤں کی کھالوں سے خیمے تمہارے لیے یہ نعمت کے طور پر عطا فرمائے۔ سفر میں ایسی چیز آسان ہے جس کو آدمی اٹھا کر ادھر ادھر لے جا سکے، اور عام مستقل رہتے ہوئے بھی لوگ ان کا کیا کرتے تھے؟ استعمال۔ دنیا میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہیں، وہ خانہ بدوش ہی ہوتے ہیں، مستقل خیمے ہی لگاتے ہیں اٹھا کے دوسرے علاقے میں، پھر دوسرے علاقے میں، تو اسی طرح چلتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ان کی اون اور ان کے بال وہ تمہارے نفع کے بنا دیے، اور اسی طرح ان سے ایک مدت تک نفع اٹھانا اللہ نے ممکن بنا دیا۔ توجہ فرمائی، یہ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے ہمیں گھر دیے رہنے کے لیے، گھر نہ ہوتے
تو پھر اسی طرح کتنی مخلوقیں ہیں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہی ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی بازی، اسی طرح رہتے۔ لیکن اللہ نے انسان کو زندگی ایسی دی کہ اس کو اس کے دل میں ڈالا، اس کے دماغ میں ڈالا، اس کو ہدایت دی، اس کو توفیق دی کہ اس نے گھر بنا کر رہنا سیکھا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جیسے ڈارون کا نظریہ ہے کہ پہلے یہ بندر تھے، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں، تو آج کل کے بندر کیوں نہیں ترقی کرتے؟ یہ بندر جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں، تو آج کل کے بندر ترقی کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اور قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یعنی پہلے دن سے ہی تم انسان تھے اور انسانوں والی تمہاری زندگی تھی، تو تمہیں جیسے تمہیں زمین پہ اتارا لباس بھی تمہیں دیا۔ یہ نہیں کہ ترقی کرتے کرتے تم ننگے رہتے تھے پھر تمہیں کبھی خیال آیا کہ لباس ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، لباس ہم نے اتارا، دیا تمہیں لباس، سمجھ آ رہی بازی؟ اور اسی طرح یہاں بھی کہ پھر رہنے کے لیے گھر دیے، یعنی یہ تمہارے دلوں میں ڈالا کہ تم کیا بناؤ؟ گھر بناؤ۔ اور یاد رکھنا کہ یہ گھر بنا کے رہنا، اور وہ بھی باقی مخلوقات سے مختلف، انسان کا گھر اور حیوان کے گھر میں کتنا فرق ہے؟ انسان کے گھر میں، حیوان کے گھر میں مثلا کوئی غلہ، کوئی دانہ، کوئی بھوسا، وہ خوراک آپ کو ملے گی، جو حشرات الارض آپ کو ملیں گے، پرندے ملیں گے، ان کے جو ہے نا وہ گھونسلوں میں اور ان کے ٹھکانوں میں یہی چیز ہوگی۔ اور انسان کے گھر میں ہر چیز سلیقے کی ملے گی، اور ضرورت کی ہر شے ملے گی، پینے کو برتن ہوگا، کھانے کو برتن ہوگا، سمجھ آ رہی بات جی؟ اسی طرح اٹھنے بیٹھنے کا بستر ہوگا، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح پہننے کا لباس ہوگا، اور اسی طرح جو ہے نا باقی تزئین و آرائش کا سامان ہوگا، ہر چیز سلیقے سے ہوگی۔ تو یہ انسان کا رہنا ہے، یہ گھر ہے اس کا۔ تو اللہ نے گھر جیسی دولت عطا فرمائی، یعنی ہمیں گھروں میں رہنا سکھایا اللہ نے۔ یہ اللہ نعمت کے طور پر اور احسان اور انعام کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی تم خود ہی ترقی کر کے اس تک نہیں پہنچے کہ ہمیں گھر بنانے چاہیے، ہم نے شروع دن سے تمہیں گھروں میں رہنا کیا ہے؟ سکھایا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہے۔ اور پھر ایک لفظ ہے سکینہ، اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو گھر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گھر دیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اس کا مطلب ہے گھر کچا ہو، گھر پکا ہو، گھر خیمے کا ہو، کپڑے کا ہو، جیسا بھی ہو، گھر وہ ہے جو سکون کا ذریعہ ہو۔ اگر وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، مضبوط بلڈنگ ہے، خوبصورت عمارت ہے، مگر اس میں سکون کا سامان نہیں ہے تو پھر وہ گھر نہیں ہے۔ اور اگر وہ کچا ہے، خیمہ صحیح، لیکن اس میں سکون کا سامان ہے تو پھر سمجھو وہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو گھر کہلانے کی حقدار ہے وہی جگہ، وہی چیز، وہی ٹھکانہ کہ جس میں آدمی کو کیا حاصل ہو؟ سکون حاصل ہو۔ تھکا ہر آدمی گھر میں جو سکون محسوس کرتا ہے وہ باہر کسی جگہ پر لیٹ کر بھی، دراز ہو کر بھی، سمجھ آ رہی بات، وہ سکون محسوس نہیں کرتا۔ جو اپنے گھر میں آ کر سفر سے آئے تب گھر میں سکون محسوس، کام کاج سے آئے تب گھر میں سکون، جہاد سے آئے تب گھر میں سکون، دین کا کام کر کے آئے تب گھر میں سکون، کوئی بھی محنت مشقت اٹھا کر آئے تو اس کو گھر میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو دوسروں کے گھروں میں ان کو نیند ہی نہیں آتی، مہمان بن کر کہیں جائیں یا کہیں پر کسی مجبوری میں جانا پڑے تو ایسا طبیعت مانوس ہوتی ہے اپنے گھر سے، اپنے گھر کی چارپائی سے، اپنے گھر کے کمرے سے، اپنے گھر کے ٹھکانے اور نشست اور جگہ سے کہ وہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گھروں کو بنایا اس لیے تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون۔ اور سکون کا جو سامان ہے وہ یہ برتن اور یہ بسترے اور یہ تزئین و آرائش کی چیز نہیں ہے۔ سکون تو صحیح پوچھیں تو اللہ کے حکم کے ماننے میں ہے۔ اگر اللہ کا حکم مان کر لاکھوں لوگ بھی ایک جگہ پہ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ مانے تو دو آدمیوں کا رہنا بھی بڑا مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اللہ کے حکم سے ہی سکون اور آرام ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ 100 فقیر جو ہیں یا 10 فقیر جو ہیں وہ ایک کمبل میں سما سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں سما سکتے۔ جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا، پھر بادشاہت بھی کم پڑ جائے گی، گھر تو پھر چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اگر اتفاق ہو اور کوئی حدود اور قیود ہوں زندگی گزارنے کے، کوئی ضابطے ہوں زندگی گزارنے کے، ایک دوسرے کا احساس اور لحاظ ہو اور اللہ کے حکم کی پاسداری اور اللہ کا ڈر ہو تو پھر جناب والا پھر گھر بھی بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی بادشاہت ہے۔ پھر
بڑا جو ہے نا وہ سکون کا ذریعہ ہے وہ گھر، چاہے وہ حجم میں اور حد میں وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ آرام کی سلطنت ہے، آرام کی بادشاہت اور آرام کی حکومت ہے۔ اس لیے فرمایا گھر بنائے تمہارے سکون کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے تمہارے سکون کے لیے بنائے ہیں، ہم خود سکون برباد کرتے ہیں۔ اگر بے سکونی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے ہے، ہم ہی اس کا سبب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کی جو ہے نا وہ نافرمانی کر رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں یا کنارہ کشی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے سے پھر خرافات پیدا ہوتی ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بدامنی پیدا ہوتی ہے، بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ گناہ میں سکون اللہ نے رکھا نہیں ہے تو گھر میں گناہ کر کے سکون کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو ایک تو یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا، اللہ نے دیکھو تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں کا استعمال جائز قرار دیا کہ تم اس کے کھالوں سے مشکیں بنا لو تمہاری مرضی، خیمے بنا لو تمہاری مرضی، اور اسی طرح جناب لباس تک بنائے جاتے تھے، مختلف چیزیں اس سے بنائی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ تم ان کے ان چوپاؤں کے جو ہے نا کھالوں سے خیمے بناتے ہو، تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اب تو جدت آ گئی ہے اور مختلف چیزوں سے خیمے بن رہے ہیں اور اس میں ہوا بھرتے ہیں تو خیمہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ آئیڈیا تو اللہ نے دیا ہے نا، یہ تصور تو قرآن دے رہا ہے نا کہ خیمے بھی زندگی کا سامان ہے۔ اب آپ اس میں کپڑا لگائیں آپ کی مرضی، اس میں جناب والا پیراشوٹ لگائیں آپ کی مرضی، آپ اس میں جناب کوئی ریکسین لگائیں یا کوئی نئی چیز لگا دیں، نئی ایجاد لگا دیں، یہ تو بعد کی چیز ہے۔ اصل تو تصور ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے کہ خیمے بھی لگائے جا سکتے ہیں گھر کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا یہ بھی ہماری طرف سے کیا ہے؟ انعام ہے۔ ورنہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ جانور کی کھال اتارے، تصور ہوتا ہے کتنی باریک چیز ہے اور اس کو اتارا جاتا ہے۔ جانور کی کھال اتارنا، یہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، اللہ توفیق نہ دیتا تو کسی کے خیال میں بھی نہ آتا کہ جانور کی کھال اتاری جائے۔ جیسے جانور گل سڑ جائے گا، مر جائے گا، تو اسی طرح یہ بھی ساتھ، یا دل کرے اس کو بھی ساتھ استعمال کر جاتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں فرق سکھایا ہے کہ یہ کھانے کا ہے، یہ استعمال کا ہے، یہ کھانے کا ہے، یہ بچھانے کا ہے۔ تو اس لیے یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے کہ اس نے ہمیں جانوروں کی کھالوں کا استعمال جو ہے وہ بتا دیا اور اس سے خیمے بنانا سکھا دیا۔ تستخفون آجو مزانکم، ایک جو ہے نا خاص اس کے استعمال کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہلکا پھلکا ہے، لپیٹا اور اٹھا کے چل دیے، تو سفر میں اس کو لے جانا، رکھنا، استعمال کرنا، پھر واپس لانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کتنا آسان ہے۔ اب اس کو دیکھ کر دنیا نے بہت سارے خیمے نکال دیے جو پیک ہو جاتے ہیں اور بالکل چھوٹے سے بیگ کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو تصور تو قرآن دے رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ آئیڈیا تو قرآن دے رہا ہے، یہ تعلیم تو قرآن دے رہا ہے۔ اب اس میں پھر یقینی بات ہے کہ جدت آتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح صرف سفر میں نہیں، مستقل رہنے کے لیے بھی اب بھی دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ خیمے استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ بڑے علاقے ہیں، اور یہاں آپ کے پاکستان میں بھی خانہ بدوش لوگ جو ہیں وہ خیمے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے فوجی حضرات جب جاتے ہیں دوسرے مقصد علاقوں میں یا جنگی مارکوں میں یا ٹریننگ کے لیے، تو وہ بھی انہی کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف جو ہے نا وہ تنظیمیں کام کرتی ہیں یا مختلف لوگ کام کرتے ہیں جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں حیوانات کے لیے، موسم کے لیے، مختلف ریسرچ کے لیے، یا آثار قدیمہ کے لوگ، تو یہ بھی مختلف جگہوں پہ جا کے کیا لگاتے ہیں؟ خیمے، حتیٰ کہ برف پہ بھی خیمے لگاتے ہیں، پہاڑوں میں بھی خیمے لگاتے ہیں، جنگلوں میں بھی خیمے لگاتے ہیں۔ تو قربان جائیے قرآن پر، تصور تو قرآن نے دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی جہاں مرضی تنابے کھینچتے رہیں اور جہاں مرضی لگاتے رہیں، تو اصل تو تصور قرآن نے دیا۔ اس لیے تمہارے سفر کے لیے بھی آسان ہے، مستقل رہنے کے لیے بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کی اون، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ اون ہمارے استعمال کی ہے؟ اب لوگ اس کو جناب، اب تو مشینیں لگ گئی ہیں، فیکٹریاں لگ گئی ہیں۔ تصور تو قرآن نے دیا کہ اسے پھینٹا جا سکتا ہے، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، اسے جناب والا بٹ کے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، تو اسے پکایا جا سکتا ہے، اس سے دھاگے بنائے جا سکتے ہیں، کپڑا بنایا جا سکتا ہے، اس سے مختلف سامان۔ آج بھی آپ جائیں رشیا کے علاقوں میں، اور اسی طرح ان کا سائبیریا جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے، ان علاقوں میں کیپ اور کپڑوں اور اوپر پہننے والی چیزوں سمیت سب چیزیں بھیڑوں کی اون سے بنتی ہیں، اور اتنی گرم ہوتی ہیں
کہ آج یہاں وہ آئے تو سمجھو کوئی وی آئی پی آدمی اس کو خرید سکے، اتنی مہنگی ہوتی ہیں وہ، اس میں کمبل بن رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات، اور اس میں چادریں بن رہی ہیں، اور اس میں اسی طرح کیپ بن رہی ہے، اور اسی طرح لباس بن رہا ہے، جیکٹیں بن رہی ہیں ایسی جن میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے اور انتہا درجے کی گرم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تصور دیا ہمیں، یہ اللہ نے ہدایت دی، تو اللہ نے سوچ دی، اس کے بعد پھر کیا ہے، لوگ اب بنا رہے ہیں تو ایک ایک لفظ پر انڈسٹریاں کھل گئی ہیں، ایک ایک لفظ پر، کہ بھیڑ کی جو ہے نا وہ اون استعمال کر رہے ہو، اونٹ کے بال استعمال کر رہے ہو، اسی چونکہ عرب کے لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے، بکری کے بال استعمال ہو رہے ہیں، تو فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے نفع کی ہیں، ان سے کتنے نفع حاصل کیے جا رہے ہیں اور ان کا استعمال ہو رہا ہے، تو وہ متان الہین، ایک مدت تک ان کا استعمال ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اون کے کپڑے بھی یقیناً کیا ہوں گے، یا اون کی بنی چیز بھی کیا ہوگی، پرانی ہوگی، تو ایک مدت تک کا مطلب ہے کہ اس میں ایک مدت تک نفع رکھ دیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ نفع ایک مدت تک، یعنی جب تک تم زندہ ہو تم ان سے کیا ہے، نفع اٹھاتے رہو گے، تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہ نعمتیں عطا فرمائیں جن سے ہماری زندگیوں میں کیا پیدا ہو گئی، سہولت پیدا ہو گئی، اور ہمارے لیے یہ چیزیں آرام کا باعث بن گئیں، سکون کا باعث بن گئیں۔ تو اللہ ہم سب کو سب نعمتوں پر شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کچھ نعمتیں وہ تھیں جن کا تعلق انسان کی جسم سے ہے کہ جسم میں وہ نعمتیں رکھ دی گئی ہیں، پھر ان نعمتوں کا ذکر آیا کہ جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں جیسے پرندے وغیرہ جن سے اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے، تو پھر ان کا ذکر آیا۔ اب ان چیزوں کا ذکر آیا کہ جو چیزیں انسان کے جسم سے تعلق تو نہیں رکھتی مگر کائنات کا حصہ ہیں اور اس کائنات میں ہیں، اور ان سے انسان کیا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو میرے رب نے کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا۔